الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 5 تک کا درس ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والے مومن موحد کو اللہ پاک نے بیس اور آئیڈیل بنانے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے چچا کے حوالے سے جو دعا کی بات تھی اس کی توضیح اور اس کی سورہ توبہ کے نمبر 113 اور 14 کے تحت آپ نے کل سنا کہ وہ ایک وعدہ تھا، شرطیہ دعا تھی. مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے، البتہ جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیسے کیوں کرنا ہے وہ آج کے اس خصوصی درس میں ضروری ہے جو زندہ ہے. چنانچہ پہلی یعنی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ترجمہ کرنے کے بعد آیت نمبر 8 میں جو ہے بڑا امپورٹنٹ درس ہے. لقد کان لکم، سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 میں آپ سنیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے مومنو اللہ کے رسول میں تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اسی طرح یہ آیت کریمہ لقد کان لکم فیہم، ہم کا مطلب ہوتا ہے ابراہیم اور ان کے ماننے والے مومنین. تو ابراہیم اور ان کے ماننے والے مومنوں میں لکم تم سب کے لیے ایھا المؤمنون اے ایمان والو اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جانے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور آخرت سے، آخرت کے خوف اور وہاں کے حساب و کتاب کے حوالے سے ایمان رکھتا ہے، ان کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں میں بیس ہے، ان کے لیے آئیڈیا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ، جو بھی حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کی وہ بیس نہ بنا کر کے روگردانی کریں گے، پھریں گے، تو اللہ پاک فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم پھرو تو پھرو اس کو نہیں. اگر تم پاؤ گے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کو، ان کو بیس بناؤ گے تو کامیاب رہو گے، نہیں اگر مطلب منہ پھیرو گے، ضد کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، وہ کسی بھی طرح سے کسی کا محتاج نہیں. الحمید اپنے اسماء اور اپنے صفات میں بغیر احتیاج کے، یعنی تعریف کیا ہوا ہے، وہ اس کی ذات تعریف کا نام ہے. آپ تعریف کریں تو وہ تعریف کے لائق ہے ایسا نہیں، وہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف کا محتاج نہیں. وہ حمید، حمید کہتے ہیں اس ذات کو جو آٹومیٹکلی طور پر تعریف کیا ہوا، وہ تعریف کا محتاج. تو ہم جو کرتے ہیں یہ ہم فیض لینے کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں. واہ! تو اللہ پاک جب ایسی ذات ہے اور وہ ذات کہہ رہی ہے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کو آئیڈیل بناؤ تو ان کو فالو کرو، کیونکہ تم دنیا میں اچھے کیوں کہلاتے ہو؟ اس لیے کہ دوسرے کہتے ہیں تب اچھے کہلاتے ہو. تمہارا نیچر، تمہاری ذات اچھی نہیں ہے، دوسرے کی بنیاد پر تم اچھے کہلاتے ہو. فی نفسہ ہی، آٹومیٹکلی طور پر تم اچھے نہیں ہو سکتے، دوسرے کہتے ہیں اچھے ہیں تو اچھے، لیکن اللہ پاک کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ آٹومیٹک اچھا ہے. وہ ایسی ذات جب کہے تو ماننا. چنانچہ آیت نمبر 7 دیکھیے، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً. یہ آیت کریمہ یہ ہے، یہ آیت کریمہ کے شان نزول پہلے سن لیجیے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ پیچھے کہا گیا تھا نا، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ، مشرکین جو ہے تمہارے قریب سے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اور ان سے دوستی نہیں کرنا. ارے باپ رے باپ! تو نوبت کہاں تک آ گئی تھی دیکھیے.
لما تحرج المؤمنون عن عدم موالاتهم مع اقربائهم الكفرة وذوي ارحامهم المشركين الى حيث قدمت قتيلة بنت عبد العزى مشركة على ابنتها اسماء بنت ابی بکر. توجہ دیجیے بہدایا. جب مومنین مشرکین سے حد درجہ نفرت کرنے لگے، رواداری، موالات، رشتہ داری کسی کا لحاظ نہ کیے، یہاں تک کہ ایک نام آتا ہے کہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو مشرک تھی، اپنی بیٹی اسماء بنت ابو بکر کو کچھ ہدیہ پیش کیا. فلم تعزن لها بالدخول، تو ہدیہ تو بہت بڑی بات، آنے تک نہیں دیا بیٹی نے گھر میں. قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. تو ان کی بیٹی حضرت اسماء، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر، سمجھ گئے؟ ان کو چند ہدیہ لے کر کے، کچھ تحفے تحائف ہوتے نا، آدمی اچھے کھانے بنتے تو دیتے، تو انہوں نے فلم تعزن لها بالدخول، آنے تک کی اجازت نہیں دی، ولم تقبل ہدیتها، اور ان کے ہدیہ کو بھی قبول نہیں کیا. فنزلت، تو اللہ پاک نے آنے والی آیت نمبر 8 اتارا ہے. اس سے پہلے تمہید دیکھیے کہ لوگوں یہ شدت مت کرو، اللہ پاک ممکن ہے، دیکھیے گا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے. یعنی اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، مرنے کے بعد کے جو آپشن ہے وہ نہیں کر سکتے، مرنے سے پہلے امید کر سکتے، بار بار کہہ رہا ہوں. تو اللہ پاک عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مودة مانے محبت. اور سے بات دیکھیں خود کہہ رہے ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان جن کی طرف سے تمہیں دشمنی ہے، مودت کو یعنی محبتا خالصتا جامعتا بینکم وبینہم، تمہارے اور ان کے درمیان خالص زبردست محبت پیدا فرما دے. اور وہ کیسے؟ الاسلام المسقط لجمیع الاثام، یعنی انہیں اسلام کی توفیق دے دے، ایمان کی دولت نصیب کر دے، سارا گلا شکوہ ختم ہو جائے. جیسا وہ دیے ہم ابھی رکن آ رہی بات، ہمارے بہت سارے ایسے حضرت عبداللہ بن سلام، بہت سارے لوگ ہیں مدینہ میں، یہودی میں سے ایسے بھی. تو جو زندہ ہے اتنا بھی ایک دم نہیں کہ دی اینڈ کر دو، دی اینڈ نہیں کرنا. نہیں، اللہ پاک وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے اللہ تعالیٰ محبت کو پیدا کر دے گا. کیوں؟ اور کہیے واللہ قدیر، کیونکہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے تم سب کو اکٹھا کرنے کا. غوث فرماتے القادر المقتدر علی جمعکم، تم سب کو اکٹھا کرنے کا. اور غفور، وہ بخشنے والا ہے ان گناہوں کو جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں، ایمان کی دولت دے دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. تو قادر ہے. لہذا ہم نے منع کیا ہے ضرور، لیکن منع کا کنڈیشن بھی سمجھو، دی اینڈ مت کرو. سمجھے؟ ایک بات، ایک تو بات یہ ہوئی. اب جو آیت کریمہ جو میں نے بھی کہا قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو ہدیہ یعنی ماں تھی حضرت کس کی؟ اسماء بنت ابو بکر کی ماں تھی، اسماء کی. تو انہوں نے جو ہدیہ دیے لوٹا دیے، تو ان کے تعلق سے بھی آیت کریمہ ہوتی دیکھیے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو لوگ تمہیں دین میں قتل نہیں کرے، دین میں قتال نہیں کرے، تم سے دین میں نہیں لڑے. دین میں جو کفار مشرکین تم سے نہیں لڑتے ہیں ان سے تم کو نہیں روکتا، ان کو آنے دو، ان سے محبت کرو. یہ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور ان مشرکین نے جو تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ان سے بھی محبت سے پیش آؤ. یہ قتیلہ ماں ہے، ماں، اس نے تم کو دین میں لڑائی کی ہے، کیا بولتے ہیں تم کو گھر سے نکالی ہے، نہیں گھر سے نکالتی تو تحفہ کیوں لا کر کے دیتی. تو وہ مشرکین، توجہ دیجیے گا، وہ کافرین جو دین میں تم سے لڑے یا تم کو اپنے گھروں سے نکالے، ان سے تم جو ہے رواداری نہیں کر سکتے. باقی لا ينهاكم اللہ، باقی ان لوگوں سے اللہ نہیں روکتا جو تم سے دین میں نہیں لڑے اور جو تم کو گھروں سے نہیں نکالے. ان تبروہم،
ان کے ساتھ احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سمجھ گیا؟ کتنی پیاری بات ہے۔ انصاف سے رہنا بن۔ ہاں، کون کفار؟ کون کفار؟ آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ اچھا ہے، دوستی سے رہے، آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں دین کے معاملے میں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، انٹرسٹڈ ہے تو ایسوں کے ساتھ رواداری سے پیش ہو، اگرچہ وہ مشرک ہے۔ تو جب عام کفار کے حوالے سے یہ بات ہے تو اپنے رشتہ دار کو، اے اسما کیوں تم نے انکار کیا؟ یہ ہے اصل کہنا۔ صحیح بات، رشتہ دار کو کیوں، ان کے لیے تو اور بھی امید کرنا تم۔ صحیح۔ تو جو اب حاصل یہ نکلا اس سورہ پاک کا پس منظر یہ نکلا کہ اللہ پاک جو ہے ان مشرکین اور کافروں سے اظہار بیزارگی چاہتا ہے جو مشرکین اور کافرین تمہیں دین میں انٹرفیئر کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ جو ہے حکومت کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ اپنے چلتے پھرتے ہندو ان کو آداب کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو آداب کہیں تو آپ بھی ان کو آداب رسپیکٹ دے رہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سے دین کے معاملے میں کوئی ہمیں خطرہ ہی نہیں ہے اور یہ ہمیں اپنے وطن سے نکال بھی نہیں رہے۔ لیکن برخلاف ان لوگوں کو دیکھیے، کبھی بولتے ہیں پاکستان چلے جاؤ، کبھی یہ اگروادی ہیں تو کبھی ایسا ہے، تو ان لوگوں سے ہمارا جھگڑا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ایسے ہی مشرکین سے اظہار بیزارگی فرمایا۔ لہٰذا سب کفار سے ہم دشمنی نہیں رکھتے ہیں، وہ کفار جو ہم سے دشمنی رکھتے، ہم کو دین میں صحیح سے ہم کو عمل نہیں کرنے دیتے، ہم کو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے، پرسنل لا پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ تو ایک آیت ہوئی، خاص طور سے کن کے لیے یہ آیت ہوتی؟ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو اسما بنت ابو بکر نے ان کے ساتھ کیا تھا جو ماں تھی۔ نہیں، اور یہ لوگ جو ہے قتیلہ بنت خصام جو ہے انہوں بیوی کس کی ہے؟ ابو بکر بیٹی بھی ان کی ہے، اسما بیٹی ہے، یہ بیٹی کے پاس لائی تھی اور وہ حالت شرک میں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیوی تھی وہ حالت شرک میں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی تھی دونوں بہن ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے جو مشرک تھی، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت اسما کے پاس اور بھی رومان بھی ہے نا ان کی بیٹی؟ نہیں، حضرت عائشہ جو ہے، حضرت عائشہ ام رومان کی یعنی دوسری بیوی کی بیٹی ہے۔ حضرت اسما اور حضرت عائشہ سوتیلی بہن ہیں۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیوی جو ہے قتیلہ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یہ مشرک تھی۔ ام رومانہ یہ تو مومن تھی، سمجھ رہے ہو؟ ان کی بیٹی، ہاں ہاں۔ اچھا، اب ان کا بھی نام ایک رومانہ ہے، کن کا؟ بہن کا نہیں، ان کی ماں کا نام؟ ہاں، اسما جو ہے بہن کا نام ہے جو سوتیلی بہن۔ خیر، آپ مطلب اس آیت پوری آیت کا ایک پس منظر یہ ہوا کہ لا یخافون اللہ، اللہ تمہیں نہیں منع فرماتا۔ تو آج اصل یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج کے علماء مولوی ملا جو منع کر رہے ہیں اس پر ذرا سی توجہ دیجیے کہ وہ اللہ مشرکین سے ہمیں منع نہیں کر رہے ہیں، کفار سے منع نہیں کر رہے ہیں، وہ کفار جو ہمارے انٹرفیئر نہیں کرتے ہمارے دین میں اور نہ ہمارے گھر سے ہمیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ جو کفار مشرکین ہمارے خلاف ہیں تو ان سے اظہار بیزارگی ہے، بالکل۔ اب آگے دوسری آیت دیکھیں، ان کے ساتھ رواداری سے پیش آیت نمبر 8۔ انما ينهاكم الله، دوسری آیت بھی دی دیا، دیکھیں آیت نمبر 9، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ ان لوگوں سے تمہیں منع کرتا ہے جو لوگ تمہیں دین میں لڑیں، جو لوگ تم سے دین میں لڑائی کریں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے شہروں سے، تمہارے گھروں سے، وطن سے تمہیں نکالنے کی سازش کریں، وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا تمہارے اوپر غلبہ پانے والوں کی مدد کریں، یعنی کفار کی جو مدد کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو ایک کفار ہے جو ڈائریکٹلی آپ کو نہیں نکال رہے ہیں لیکن نکالنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، ان سے بھی آپ کو اظہار بیزارگی کرنی ہے۔ ان تولوہم، ان سے آپ دوستی نہیں کرنا، ان سے اللہ پاک منع فرما۔ تو ایسے کفار سے تین آپشن یہاں اس آیت میں دیا، جو قتال کرے اور جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کرے اور جو نکالنے والوں کی مدد کریں، یہ تین مشرکین اور کفار سے اللہ پاک آپ کو روکتا ہے کہ ان کے ساتھ رواداری نہیں، اظہار ناراضگی کرنا۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، کیونکہ ایسے کفار سے جو محبت کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔
وہ مومن نہیں ہے. دیکھیے ایک دم بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا اللہ پاک نے. یعنی عادل کے خلاف نہیں بول سکتے آپ. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ون سائڈ نہیں سوچ دیا ہے کہ ارے ہمارے یہ ہے ہمارے وہ ہے تو ہم کیسے کرنا. یعنی مشرک کے حوالے سے تو آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں بتا چکا ہوں میں کہ ماں باپ اگر مشرک بھی ہے تو مومن بیٹے ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا. اور وہ بھلائی کی صورت کیا بتایا تھا میں نے, اگر وہ جائے شرک کرنے کے لیے تو نہیں جانا, لیکن آنے کا موقع اگر معلوم ہو تو ان کو ہاتھ پکڑ کے لانا. تو آپ کو جب اگر انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں, آپ کو بیزار نہیں کر رہے ہیں, آپ کو پریشر نہیں ڈال رہے ہیں, اگرچہ وہ رشتہ دار ہے تو پھر اگرچہ وہ مشرکین ہیں آپ ان کے ساتھ رواداری کیجئے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے. اللہ پاک جو ہے ان کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے, وہ قادر ہے. اور اگر آپ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو, اگر آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں تو پریشر ڈالنے والوں سے آپ نبرد آزما ہوئیے. اب ان کے لیے سینہ سے پڑھ رہے ہیں, ان سے آپ رواداری نہیں کر سکتے. یہ 2 آیت کریمہ بڑی اہم آیت کریمہ تھی, اس لیے اس کو چھوٹی کلپ رہنے دیں. 2 آیت کریمہ, پہلی آیت کریمہ میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے, اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ. زندگی کا ایک شیڈول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اپنوں ہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں, تو اگر وہ مومن نہیں ہیں اور اپنے مذہب پر اور اپنے ریلیجن پر وہ قائم ہے تو ان سے بھی رواداری رکھو. لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے اور تمہیں بھی اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, انٹرفیئر کر رہے ہیں, تو پھر اظہار بیزارگی اور ان سے دور ہو. ایک بڑا اچھا شیڈول ہے. اور اگر کوئی غیر عام کافروں اور مشرکین کے بارے میں بھی کہا کہ جو عام اور کافر مشرکین تمہیں دین کے معاملے میں تم سے انٹرفیئر نہ کرے, دخل نہ کرے. ہاں ایک دم آج کی سچویشن سے رسول اللہ وغیرہ کو اگر دیکھیں, دخل دے رہے ہیں نا, یہ دخل دے رہے ہیں. آپ اپنے دین پر عمل کرو جیسے آپ کرتے ہو, ماتا جی یہ جی وہ جی, تو ہم لوگ کچھ نہیں, آج تک ہم لوگ کچھ نہیں بولے. تم بندے ماترم کرتے ہو, ہم کچھ نہیں بولتے, لیکن تم ہمیں زبردستی کہو گے تو یہ ہے ہمیں مذہب سے نکالنا, یہ ہے انٹرفیئر. جب ہم تم کو کچھ نہیں کرتے کہ یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو, ہم کچھ نہیں کرتے. بلکہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 7 میں تو اللہ پاک نے لاسٹ پیج میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, کہ جو لوگ من دون اللہ کو پوجتے ہیں ان پوجنے والوں کو گالی مت بکو, کیونکہ اگر اس نے اللہ کو بک دیا گالی تو تیرے بکنے کی وجہ سے بکے گا وہ. یعنی جو لوگ بت پرست ہیں, اب ان کو جا کر کے اے کیا کر رہے ہو, اے کیا کر رہے ہو, اے من دون اللہ, چھی چھی چھی, اس طرح گالی گلوچ مت کرو ان کے بتوں کو, کیونکہ اگر اسی وجہ سے وہ یہ کہہ دے اے تیرا اللہ ہے, تیرا اللہ اگر بول دے تو پھر تیری وجہ سے اس نے اللہ کو گالی دیا. دیکھا آپ نے. تو دیکھیے جو لوگ اپنے مذہب پر کارآمد ہیں ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی اگر آپ مطلب یہ کہ آپ کے مذہب پر انٹرفیئر کر رہا ہے, آپ کے مذہب کا غلط ایکسپلین کر رہا ہے, آپ کے مذہب کے خلاف کچھ بک رہا ہے قلمی طور پر, زبانی طور پر, کسی بھی طور پر, تب جا کر کے آپ کو اسی حساب سے ڈیفینس کرنا ہے. لیکن کوئی اگر اپنے مذہب پر ہے تو آپ ان سے امید ایمان کر سکتے ہو, آپ ان سے مطلب عدم رواداری نہیں کر سکتے. رواداری آپ کو کرنا ہے ان کے ساتھ, اس نے سلوک ان تبرؤہم, نیکی سے پیش آنا, وتقسطوا, اور عدل سے پیش آنا. کیوں عدل والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. عنوان یہ بنا کہ اللہ پاک ہمیں مشرکین اور کافروں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ عطا کر رہا ہے کہ کیسے رہنا چاہیے, کافروں اور مشرکوں سے کس طرح دوستی یا دوستی نہیں کرنا چاہیے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرما. ہم سب کو اپنی زندگی, اپنی توحید و رسالت, اپنے ایمان, اپنے کلمہ کو سمجھنے کے لیے مکمل توفیق نصیب فرمائے, اس پر عمل پیرا ہونے والا انسان اور بندہ عطا فرمائے, بندگی عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سے تمام بندوں اور تمام لوگوں کو بھلائی اور فائدہ ہی پہنچا مولا. کسی کو ہماری ذات سے, ہم سب کی ذات سے کبھی کسی بھی زاویے سے تکلیف نہ ہو, کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں. یا اللہ جو تیری رضا ہے ہم سب کو عطا فرما, جو تیری خوشنودی ہم سب کو عطا فرما, فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو مالا مال ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم